بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 349، حدیث نمبر 734۔ دراصل جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خزانچی اگر اپنے مالک کے حکم کے عین مطابق دل کی خوشی کے ساتھ مالک کی امانت کو حقدار تک پورے اطمینان کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پہنچا دے تو اللہ پاک اسے خود خرچ کرنے کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ غریب لوگ بھی روز قیامت سخی کے اجر کے برابر پہنچ سکیں گے، اپنے نیت اور اپنے ارادے کی پاکیزگی کی وجہ سے، اپنی دیانتداری کی وجہ سے، اپنے بڑے دل کی وجہ سے، اپنے اچھے مشورے کی وجہ سے۔ اس حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مروی حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان۔ جس بھی دن صبح ہوتی ہے دو فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی یہ مخلوق ہے جنہیں اللہ پاک نے خالص اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ گھر بار بساتے ہیں، نہ اولادیں ہوتی ہیں، نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ ان کی جو بندگی ہے وہ اختیاری بندگی نہیں ہے، اللہ پاک نے انہیں جس حیت میں پیدا فرمایا وہ اسی پر برقرار رہتے ہیں۔ تو گویا فرشتوں کو اللہ پاک نے خود پیدا فرمایا اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں خود لگائیں، اور یہ دو فرشتے جو روزانہ نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کی ڈیوٹی ہے سارا دن دعا کرنے کی، ایک کی ڈیوٹی ہے سارا دن بد دعا کرنے کی۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان۔ جس دن بھی صبح ہوتی ہے دو فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اللہ انہیں اتارتا ہے۔ یہ اپنی سارا دن ڈیوٹی دیتے ہیں۔ فیقول احدہما، ایک دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اے اللہ تو اسے متبادل نصیب فرما اور دے، اسے محروم نہ کرنا، اسے برکت دے دینا۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے، اے اللہ اس سے چھین لے، اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے، اے اللہ اس سے تلف کر لے۔ اس حدیث میں سخاوت کا پیغام ہے، اور اس سخاوت کو متبادل ملنے کی وجہ بتایا گیا ہے، اور سخاوت کو مال کی برکت کا سبب بتایا گیا ہے، مال کی پائیداری اور حفاظت کا سبب بتایا گیا ہے۔ سخی انسان کے لیے اللہ کے فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اس کا مال سخاوت کی وجہ سے کبھی تھوڑا نہیں پڑتا، سخاوت اس کے لیے کبھی شرمندگی کا سبب نہیں بنتی، سخاوت اس کے لیے کبھی فقیری کا سبب نہیں بنتی، سخاوت اس کے لیے کبھی الجھنوں کے بڑھانے کی سبب نہیں بنتی، بلکہ اس کی آخرت کے اجر سے پہلے دنیاوی زندگی کی وہ مشکلات جو مشکلات کسی اور طریقے سے حل نہ ہوتی ہوں، وہ سخاوت کی برکت سے حل ہو جاتی ہیں۔ ابھی آگے انشاءاللہ اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، اس میں مثال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مالوں کو محفوظ کرو صدقے کے ذریعے، اور اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ کے ذریعے، اور اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔ ہر بندے کو اللہ پاک کی رحمت کی ضرورت ہے، ہر بندے کو برکت کی ضرورت ہے، ہر بندے کو گھروں میں خیر کی ضرورت ہے، سکینت اور سکون کی ضرورت ہے، لہٰذا ہر بندے کو صدقہ کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ نظریہ قابل اصلاح ہے کہ سخاوت صرف امیر آدمی کریں گے۔ سخاوت اس حدیث میں اور تمام آیات و احادیث میں جو آئی ہے، اس حوالے سے اللہ پاک نے اپنے سارے بندوں کو خطاب کیا ہے۔ سخاوت کرنا ہر بندے کا کام ہے، ہر فرد کا کام ہے کہ اس کی سوچ سخی، اس کا مشورہ سخی، اس کی رہنمائی سخی۔ اور پچھلی حدیث میں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اور کچھ نہ ہو تو سفارش کم از کم کر کے اپنے آپ کو سخیوں میں وہ شمار کرے، ہمدردی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو سخیوں میں وہ شمار کرے۔ اور اس پر یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو اللہ مال کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ پریکٹیکل بات ہے کہ دینے والے ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں اور مانگنے والے ہمیشہ گھٹتے رہتے ہیں۔ مانگنے والے کو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں وہ مانگ ہی رہا ہوتا ہے، اور خرچ کرنے والے کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خرچ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو لمبا کر دے اور تمہارے رزق کو بڑھا دے تو رشتوں کو جوڑا کرو۔ رشتے جڑتے ہیں جب ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، جب ان کی پردہ پوشی کی جائے، جب ان کے عیب نہ اچھالے جائیں، جب ان کے گلے نہ کیے جائیں، جب ان کی رہنمائی کی جائے، جب انہیں امر بالمعروف کیا جائے، جب انہیں نہی عن المنکر کی جائے، بھوکے کو کھلایا جائے، گمراہ کو ہدایت کا راستہ دیا جائے، مشرک کو توحید کی دعوت دی جائے، رشتہ کاٹنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے اور رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سخاوت کا جو تعلق ہے وہ رزق لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ ہے، زیادہ خرچ کرنے کے ساتھ سخاوت کا تعلق نہیں ہے۔ رزق لے کر، خطرہ مول لے کر خرچ کر دینا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر بظاہر خرچ کر دینا، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے خرچ کر دینا، یہ سخاوت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی زوجات میں سے کون سی زوجہ ہے جو سب سے پہلے آپ سے ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ امہات المومنین نے ایک کانا لیا اور اس کے ذریعے ہاتھ ناپے تو ہاتھ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لمبے تھے، جسم ان کا بڑا تھا۔ تو وہ یہ سمجھی کہ سودا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے فوت ہوں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے گی۔ لیکن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش ام المومنین، ان کی وفات پہلے ہو گئی، جبکہ وہ ان کے قد چھوٹا تھا نسبتاً اور ہاتھ بھی چھوٹے تھے، ظاہر ہے اپنا سودا رضی اللہ عنہ کی بنسبت۔ ام المومنین فرماتی ہیں تب ہمیں پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخی ہاتھ ہے۔ سخاوت تو تمام امہات المومنین کرتی تھی، سخاوت تو وہ ان گھرانوں میں اتنی سخاوت تھی کہ کوئی عام انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ خیبر کے بعد، خیبر اور بنو نذیر کے غزوے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خمس میں سے، ان باغات میں سے جو کھجور دیتے تھے اپنی ایک ایک بیوی کو سالانہ خرچے کے طور پر، وہ 180 من کھجور ہوتی تھی، 180 من کھجور ہوتی تھی، اور 20 من دیگر اناج ہوتا تھا جس میں جو ہوتا، گندم ہوتا، ستو ہوتا، باقی چیزیں ہوتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور 1800 من اناج آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیبر کے خمس سے اور بویرہ کے خمس سے آپ نکال کر دیتے تھے۔ یہ سال کا خرچہ ایک ایک بیوی کا 200 من کھجور تھی، 200 من اناج تھا۔ اب 200 من اناج ہونا تو ایک ایک دن کا 30 کلو تقریباً جا بنے گا، جو ایک ایک کے حصے میں آئے گا۔ اب کوئی بندہ 30 کلو کھجور روزانہ کھا سکتا ہے؟ وہ نہیں کھا سکتا، 355 دن ہے۔ اور 200 من کھجور جو دے رہے ہیں یا باقی اناج دے رہے ہیں، یہ کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ وہ کھائیں، یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ خرچ کریں۔ رزق کے مقاصد میں سخاوت ہے، جیسے رزق کے مقاصد میں کفالت ہے،
جیسے رزق کے مقاصد میں اناج ہے، جیسے رزق کے مقاصد میں رہائش ہے، جیسے رزق کے مقاصد میں سواری ہے، جیسے رزق کے مقاصد میں باقی چیزیں ہیں، ویسے ہی رزق کے مقاصد میں سخاوت بھی ہے۔ رزق کے مقاصد میں سخاوت بھی ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 200 من دیتے اور 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ تو اختیاری فقر تھا، مجبوری کی فقیری نہیں تھی، جو ملا اسے خرچ کر دیا، جو ملا اسے خرچ کر دیا، جو ملا اسے خرچ کر دیا۔ اور جب بھی معاوضے مقرر کریں تو اس ضابطے کے مطابق نہ کریں کہ اس سے دال روٹی پوری ہو جائے گی، نہ اس ضابطے کے مطابق کریں کہ اس سے سرکل چل جائے گا، یا اس ضابطے کے مطابق نہ کریں کہ اتنا چل رہا ہے۔ جب معاوضے مقرر کریں تو سخاوت کو پیش نظر رکھ کے، صلہ رحمی کو پیش نظر رکھ کے، علاج معالجے کو پیش نظر رکھ کے، کفالت کو پیش نظر رکھ کے، حج عمرے کو پیش نظر رکھ کے، اسے ایک مسلمان وہ اس قدر وسعت رکھتا ہو کہ وہ حج کرے، وہ عمرے کرے، وہ صلہ رحمیاں کرے، وہ سخاوت کرے، وہ مسجدوں میں فنڈ ڈالے، وہ مدرسوں کو فنڈ دے، اس کا ذریعہ جو ہے وہ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ وہ دال روٹی سے بہت آگے جائے۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کی روشنی میں یہ پیغام ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا، جو خرچ کرے اللہ اسے متبادل دے، اسے شرمندہ نہ کرنا، اس کی الجھنیں ختم کر دینا۔ تو یہ زبردست دعا کی، فرشتے نے سنی، اللہ نے، فرشتے نے اللہ کے حکم پر دعا کی۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فرشتہ سے اللہ کہے کہ چل تو دعا کر، فرشتہ سارا دن مانگتا رہے اور اللہ پھر اس کی قبول نہ کرے۔ اللہ اس کی قبول کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے دعا کا حکم دیتا ہے، اور جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اسے پتہ بھی نہیں، اس نے کام کیا، اس کو دعا کرنے والا مل گیا، اس کو دعا کرنے والا مل گیا، اور دعا کرنے والے بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ بخاری کتاب الجہاد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں، اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی، اندھیرے میں نماز پڑھتے فجر کی، صبح صادق ہوتے ہی فجر پڑھ لیتے اور فوراً دشمن پر حملہ کر دیتے۔ لیکن اگر آپ لیٹ ہو جاتے اور دن نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زوال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً حملہ فرماتے تھے دشمن پر۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ نمازی نمازیں شروع کرتے ہیں، دعائیں شروع کرتے ہیں، اور پھر مجاہدین حملہ کریں، ادھر وہ دعا کر رہے ہوں گے، ادھر یہ حملہ کر رہے ہوں گے، اللہ پاک کی مدد آ جائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، جہاد کی کتاب، اور بڑی عظیم فقاہت ہے، پیچھے تیروں کا بیان ہے، پیچھے ٹریننگ کا بیان ہے، پیچھے دوڑ کا بیان ہے، گھوڑوں کو ٹریننگ دینے، مزمر کرنے کا بیان ہے، نشانہ بازی کا بیان ہے، نیزہ پھینکنے کا بیان ہے، پہرے مقرر کرنے کا بیان ہے، سیکورٹی کا بیان ہے، یہ بیانات ہیں پیچھے۔ اور اس کے درمیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد میں باب باندھا ہے کہ کمزوروں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا۔ کمزوروں کی، جہاد کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ مجاہدین جب روانہ ہوں، ان کا پیچھے کردار اتنا اچھا ہو، ان کی سخاوت اتنی اچھی ہو، ان کے مشورے اتنے اچھے ہوں، ان کا کردار اتنا پاکیزہ ہو کہ ان کی فکر لگانے والے پیچھے اللہ سے دعائیں کریں، وہ نمازیں پڑھیں، وہ دعائیں کریں، چلتے پھرتے دعائیں کریں، اللہ ان کی مدد کر، اللہ ان کی مدد کر۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ میدانوں میں مجاہدین کو فتح نصیب کرتا ہے۔ تو یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ پاک بندے کو بہت سارے دعائیں کرنے والے میسر کر دے، اور اس سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں بندے کو میسر آئیں۔ سخاوت کی تعریف میں نے پیچھے بیان کی تھی، سخاوت کی تعریف یہ ہے، اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی، جو خرچ کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں کر دے، ہو تبھی سخی ہے، نہ ہو تو پھر وہ سخاوت نہیں کر سکے گا۔ اعطاء ما ینبغی، جو خرچ کرنا چاہیے تھا دے دینا، لمن ینبغی، جسے دینا چاہیے تھا دے دینا، یعنی حقدار جگہ کو صاحب مال دیکھے
تو پھر وہ اسے اندیکھا نہ کرے، دے دے۔ اگر حقدار نہیں ہے اور یہ خرچ نہیں کرتا تو یہ بخیل نہیں، اگر وہ حقدار ہے لیکن یہ کر نہیں سکتا تو تب بھی یہ بخیل نہیں ہے۔ بخیل یہ تب ہوگا کہ جب اس کے پاس ہو، آگے حقدار بھی ہو، اس کے علم میں بھی آئے، جگہ بھی صحیح ہو، پھر یہ خرچ نہ کرے۔ پھر یہ خطرناک محرومی ہے، یہ پکڑ ہے۔ ایسے بندے کو فرشتوں کی بد دعائیں اللہ کے حکم سے، اس کا یہ معنی ہوا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، مال بھی دے اللہ پاک اور سخاوت بھی نصیب فرمائے۔ فَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے اس کو تلف کر دے۔ اب جب رزق ہو جائے گا تلف، اور فرشتے کی بد دعا سے تلف ہوگا، تو روٹی پوری ہوگی تو کرایہ نہیں دیا جائے گا، کرایہ پورا ہوگا تو دوائی نہیں لی جا سکے گی، دوائی پوری ہوگی تو عدالت کا مسئلہ پڑ جائے گا، عدالت کا مسئلہ پورا ہوگا تو کوئی اور مسئلہ پڑ جائے گا۔ جو اس پکڑ میں آیا کہ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اسے بد دعا دی، اللہ نے فرشتے کی بد دعا کو قبول کیا، وہ پیسے کے زور پر اپنے مسئلے سلجھا نہیں سکتا، وہ پیسے کے زور پر اپنے مسئلے سلجھا نہیں سکے گا۔ تو اس میں دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے سخاوت کا پیغام ہے، ہر بندہ سخاوت کرے۔ اور رکاوٹیں جو ہوتی ہیں، میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں، رکاوٹیں دو ہیں۔ ایک یہ کہ میں زیادہ خرچ نہیں کر سکتا تو میں تھوڑا بھی نہیں خرچ کرتا، میں اگر 10 خرچ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے میں 10 کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کرتا۔ تو اسے نہ دیکھیں کہ ہم زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، زیادہ کریں یا تھوڑا کریں، اللہ کے نزدیک وہ اہم ہے جو خرچ کر دیا جاتا ہے۔ تو بڑے یا زیادہ کے انتظار میں چھوٹا خرچہ بھی نہ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دل کو بڑا رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک پھانک کے ذریعے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کی بشارت اور نوید سنائی ہے۔ تو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس میں سے خرچ کرتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ جب گوشت بناتے ہو تو شوربہ کچھ زیادہ بنا دیا کرو، ڈال دیا کرو، پانی کچھ زیادہ ڈالا کرو ہانڈیا میں، کچھ شوربہ ہو جائے گا، اور تھوڑی سی یخنی یا شوربہ ہمسایوں کو بھیج دو، کسی اور کو بھیج دو، کھانا تو خود کھانا ہے، 2 لقمے اور بھی کھا لے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک عمدہ اور نفیس پیغام ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا باب اس سے بہت زیادہ واضح، اس میں ترغیب بھی ہے، اس میں ترہیب بھی ہے، اس میں دھمکی بھی ہے، اس میں ایک نجات کا راستہ بھی دیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ مثال دے کے مسئلے کی حقیقت کو سمجھایا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اس پر غور کر لیتے ہیں۔ مثل المتصدق والبخیل، جو صدقہ کرتا ہے اس کی مثال اور جو کنجوسی کرتا ہے اس کی مثال۔ راوی اس حدیث کے بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مثل البخیل والمنفق، کنجوس آدمی اور خرچ کرنے والا، ان دونوں کی مثال کمثل رجلین، 2 بندوں کی مثال ہے، علیہما جبتان من حدید، دونوں نے لوہے کی زرہیں پہنی ہوئی ہیں، دونوں نے لوہے کی زرہیں پہنی ہوئی ہیں، 2 بندے ہیں، دونوں نے لوہے کی جبے پہنے ہوئے ہیں۔ من ثدییہما الی تراقیہما، جبے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے سینے سے لے کر ان کی گردن تک بس اس حصے میں جبہ ہے۔ لوہے کا جو قمیص ہے وہ بس اتنی ہے، نہ نیچے باقی کپڑوں کا لباس ہے نہ اوپر، لوہے کی قمیص بس اتنی ہے جو ان کے پاس ہے۔ لوہے کا لباس ہے تو اس کا معنی ہے دونوں میدان میں ہے، لوہے کا لباس ہے اور زرہ ہے۔ عام بندہ تو لوہے کا لباس نہیں پہنتا ہے نا، وہ کیوں پہنے گا، دارالامن میں ہے، جنگ نہیں لڑ رہا۔ یہ دونوں بندے میدان جنگ میں ہیں اور دونوں نے جبے پہنے ہوئے ہیں، ان کو کمپنی کی طرف سے، ان کے سالار کی طرف سے، ان کے امیر کی طرف سے جو یونیفارم دی گئی ہے وہ بس اتنی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ حصہ ان کا محفوظ کیا گیا ہے، لوہے کے ذریعے یہ اس کو پہنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک
سخی ہے، ان میں سے ایک بخیل ہے۔ ضرورت دونوں کو بڑے جبے کی ہے، ضرورت دونوں کو بڑے جبے کی ہے۔ بخیل کی بھی خواہش ہے کہ میرا جبہ بڑا ہو جائے تاکہ تلوار گھٹنے پر لگے تو میں بچ جاؤں، تلوار ٹخنوں پر لگے تو میں بچ جاؤں، تلوار ناف پر لگے تو میں بچ جاؤں، تلوار پیٹ پر لگے تو میں بچ جاؤں۔ اور ضرورت سخی کی بھی ہے کہ اس کا جبہ بڑا ہو لوہے کا، تاکہ دشمن کا وار اس پر نہ چل سکے۔ ضرورت دونوں کی ہے۔ اما المنفق، جو سخی ہے، فلا ينفق الا سبقت علیہ، جو سخی ہے وہ جب سخاوت کرتا ہے اس کا جبہ کچھ پھیل جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، اس پر بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر سخاوت کرتا ہے، جبہ اور بڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر سخاوت کرتا ہے، جبہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ سخاوت کرتا 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 اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اپنے پورے جسم کو جبے سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ پورا جسم ڈھانپا گیا اور یہ پھر سخاوت کرتا ہے تو یہ جبہ مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا اثار مضبوط ہوتا جائے گا، اس چادر کی موٹائی مضبوط ہوتی جائے گی، اس کی حفاظت زیادہ ہوتی جائے گی۔ جیسے گناہوں کی فطرت ہے نا کہ گناہ کیا دل پر داغ لگا، پھر کیا پھر لگا، پھر سارا دل کالا ہو گیا، پھر یہ گناہوں سے باز نہیں آتا تو تہ پر تہ چڑھتی ہے۔ اللہ پاک انصاف والی ذات ہے، اگر گناہوں کی تہ چڑھتی ہے تو اسی طریقے سے سخاوت سے جبے پر تہ چڑھتی ہے۔ تو جبہ موٹا ہوتا ہے، زرہ موٹی ہوتی ہے، حفاظت زیادہ ہو جاتی ہے، حفاظت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جتنی یہ حفاظت میں آتا جائے گا اتنا یہ محفوظ ہوتا جائے گا۔ تو سخاوت اس کے لیے بچاؤ ہے، سخاوت اس کا پہرا ہے، سخاوت اس کا قلعہ ہے، سخاوت اس تک دشمن کو نہیں پہنچتے، سخاوت اس کا تحفظ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبقت علیہ او وفرت علی جلدہ، وافر ہو جاتی ہے اس کے جلد پر، حتیٰ تخفی بنانا ہو وتعفو اثرہ ہو۔ قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائیوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر دفعہ سخاوت کرتا ہے اور اس کا جبہ لوہے کا لباس وہ وسیع ہوتا گیا، وہ وسیع ہوتا گیا، سارا جسم چھپ گیا، انگلیوں کے پور چھپ گئے، انگلیوں کے پور چھپ گئے، اور اس کے پیروں کے نشانات بھی چھپ گئے، اس کے پیروں کے نشانات بھی چھپ گئے۔ جب اس کے انگلیوں کے پور محفوظ ہیں تو یہ ٹریکر دبا سکتا ہے، یہ اسلحہ اٹھا سکتا ہے، یہ حملہ کر سکتا ہے، یہ حملہ کر سکتا ہے، یہ دشمن کو زہر کر سکتا ہے، اس کی صلاحیتیں برقرار ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا نا کہ جب دشمن سے ٹکراتے ہو اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ دشمن تمہارے ہاتھ لگ جائے تو اس کے پور کاٹ دو، دشمن تمہارے ہاتھ لگ جائے تو اس کی گردن پر مارو، گردن پر مارو گے قصہ ختم ہو جائے گا، پور پر مارو گے یہ کم از کم تمہیں نقصان پہنچانے جوگا نہیں رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے پوروں کو اللہ چھپا دیتا ہے۔ تو کچھاڑ میں آ گیا، مورچے میں آ گیا، اسلحہ چلانے کے قابل ہے، دور بیٹھا ہے، دشمن اس تک نہیں پہنچ سکتا، یہ دشمن کو دیکھ رہا ہے، دشمن کا وار اس پر نہیں چلتا، یہ دشمن پر وار کر رہا ہے، یہ دشمن پر وار کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پور ٹھیک ہیں، اسلحہ محفوظ، انگلیاں محفوظ، طریقہ محفوظ، خود محفوظ ہے، دشمن اسے نہیں دیکھتا، یہ دشمن کو دیکھتا ہے۔ تو سخاوت کی برکت سے آپ قوت میں، آپ کا دشمن کمزوری میں، آپ حفاظت میں، وہ حفاظت سے باہر، آپ کا حملہ کارگر، اس کا حملہ کارگر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا کہہ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے حوالے سے۔ گویا جو رولے ہوں اور حل نہ ہو رہے ہوں
آپ سخاوت کے ذریعے حل کریں. یہ ایسی دوائی ہے، اس کی ایک پوڑی کام کر جائے گی، ایک نسخہ کام کر جائے گا، ایک خوراک کام کر جائے گا. اور اگر مسئلہ زیادہ الجھا ہوا ہے اور سخاوت کرو، مسئلہ اور زیادہ الجھا ہوا ہے اور سخاوت کرو، مسئلہ اور زیادہ الجھا ہوا ہے اور سخاوت کرو. جب تک الجھن ختم نہ ہو سخاوت نہ روکو، جب تک الجھن ختم نہ ہو سخاوت نہ روکو. سبحان اللہ. ایک بات آپ نے یہ بتائی. دوسری آپ نے فرمایا کہ وَطَافُ أَثَرَهُ، اس کے پیروں کے نشانات کو بھی یہ لمبا جبہ مٹا دیتا ہے. پیروں کے نشانات کو بھی، جب پیروں کے نشانات مٹ گئے تو یہ دکھائی نہیں دے گا، یہ دکھائی نہیں دے گا. وہ قائف ہوتے تھے نا، اور آج کل چوروں کو پکڑنے کے لیے کتوں کو تربیت دی جاتی ہے، انہیں مخصوص کوئی حصہ سنگایا جاتا ہے، پھر وہ چور کی قدموں کے نشانات سونگتے 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 وہاں پہنچ جاتے ہیں. پہلے زمانوں میں قائف ہوتے تھے. آج بھی دیہاتوں میں ایسے پرانے لوگ موجود ہیں جو چوری پکڑتے تھے پیروں کے نشانات کے، پیروں کے نشانات کے ذریعے چوری پکڑتے تھے. جب پیروں کے نشان آپ چلے اور وہ مٹتے گئے تو دشمن تو حیران و ششدر ہے. دشمن کے سامنے کوئی ہدف نہیں ہے، دشمن کو آپ نظر نہیں آ رہے، دشمن کے کیمرے فیل ہو گئے، دشمن کے کیمرے فیل ہو گئے. وہ آپ کو دیکھ نہیں سک رہے، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں. آپ کے جوڑ سلامت ہیں، آپ صحیح محفوظ جگہ پر ہیں. دشمن پریشان ہے آپ کہاں ہیں، وہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ اسے نظر نہیں آ رہے. سخاوت اتنا عمدہ چیز ہے. آپ کے پیروں کے نشانات بھی اس جبے کی لمبائی کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محفوظ ہو گیا. تو پیسوں کو بچاتے بچاتے بخیل جان دے دیتا ہے، پیسوں کو بچاتے بچاتے بخیل زخم کھا لیتا ہے، پیسوں کو بچاتے بچاتے بخیل بیمار ہو جاتا ہے، پیسوں کو بچاتے بچاتے بخیل اپنے آپ کو دشمنوں کے درمیان جا پھینکتا ہے، اور سخی پیسوں سے محبت نہیں کرتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیسے کی بھی کمی اللہ نہیں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کی کمی بھی نہیں دیتا ہے. سبحان اللہ. اما البخیل فلا یرید ان ينفق، بخیل خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ينفق شيئا الا لازقت كل حلقۃ مکانها، اس کی مٹھی باندھا ہے، حساب لگاتا ہے، اچھا اس سے تو فلاں کام رک جائے گا، چلو چھوڑو پرے یہ خرچ نہیں کرتے، اس سے فلاں کام رک جائے گا، چلو یہ خرچ نہیں کرتے. وہ اس کام میں آتا ہے، جب خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ فقیری سے ڈر جاتا ہے، وہ خرچ نہیں کرتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا جبہ اس کے جسم میں چپک جاتا ہے. لزوق ہے لیوی کے ذریعے اور کسی چیز کے ذریعے اپنے وابستہ ہو جانا، جیسے ایلفی وغیرہ ڈال دی جاتی ہے، یہ لزوق ہے، چپک جانا. جبہ چپک جاتا ہے. کپڑا تنگ ہو نا، کپڑا تنگ ہو تو بندے کے لیے مصیبت ہوتی ہے. جوتی تنگ ہو اور پاؤں کو وہ کاٹ رہی ہوتی ہے، بندہ 2 قدم نہیں چل سکتا. اور لوہے کا جبہ ہو اور وہ چپک جائے، گھس جائے جسم کے اندر، ایسے بندے کو نہ نیند آئے گی، نہ سکون ملے گا، نہ خوش ہوگا، نہ ریلیکس ہوگا. اس کا جبہ جو اس کی زینت تھا، جو اس کی حفاظت تھا، وہی اس کی موت بن گیا، وہی اس کی موت بن گیا. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں ایک اور دانائی کا عظیم نقطہ ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ جو خرچ نہیں کرتا تو وہ ٹھوستا ہے، کھاتا ہے، جتنی ضرورت ہے وہ بھی اور جتنی نہیں ہے وہ بھی. نتیجہ یہ نکلتا ہے فربا ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، خرچ وہ کرتا نہیں ہے، فربا ہوتا جاتا ہے، قمیض چھوٹی ہوتی ہے، گردن موٹی ہوتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ قمیض اوپر ہوتے ہوتے گلے کی پھانسی بن جاتی ہے. بخیل کا بخل اسے تباہ کر دیتا ہے اور سخی کی سخاوت اسے محفوظ رکھتی ہے. جبہ اگر دشمن سے بچاتا ہے تو جبہ پہننے والے بندے کو سردی بھی نہیں لگتی، طوفان بھی کچھ نہیں کہتا، موسم بھی کچھ نہیں کہتا، جراثیم بھی اندر داخل نہیں ہوتے. اگر چھوٹا سا ماسک آپ کے منہ میں باہر کے جراثیم جانے سے روکتا ہے تو پورا جبہ آپ کے جسم کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. آفتوں سے محفوظ، دشمنوں سے محفوظ، بیماریوں سے محفوظ، غموں سے محفوظ، خطرات سے محفوظ. سخی انسان اور خطرات میں پڑا ہوا ننگا دڑنگ میدان کے اندر کھلا
ہر کمزور ہر طاقتور اسے نقصان پہنچائے، ہر غم اس کا غم ہو، ہر مصیبت اس کی مصیبت ہو، ہر پریشانی اس کی پریشانی ہو، کوئی خوشی اسے نہ لگے، یہ کنجوس کا منہج ہے۔ پیسے بچ جاتے ہیں، باقی سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، اور اس کے پیسے جو اس نے خرچ کیے، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ نہ پیسوں کی کمی دینا نہ دنیا کی کمی دینا۔ یہ نتیجہ واضح ہے انشاءاللہ کفایت۔